علماء اکرام کے سامنے راز کھولتا ہوں. میں نے اللہ سے نہ مکان مانگا، نہ دکان مانگا، نہ گاڑی. میرے پاس ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ہے ہی نہیں. مشترکہ بھائیوں کا مکان ہے، کرائے کی گاڑی. آپ حیران ہوں گے. اور نہ بچوں کے لیے کوئی ذخیرہ رکھا. بس اللہ نے انہیں دیا، اللہ ان کو پالیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ حضرات کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا. تو آپ لوگ توجہ سے سنیے گا. چلیں میں بھی آپ کے ساتھ سنتی ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ سنیے گا. آپ یقین کریں میرے گھٹنے میں اتنی تکلیف ہے. آج میں نے جمعہ، کیونکہ پچھلا سفر رہا، عمرے کا سفر رہا، تقریباً 22-23 دن بعد پاکستان واپسی ہوئی. پھر اس کے بعد یہ حضرات کے پروگرام 3-4 مہینے پہلے ٹائم لیا گیا تھا اور کہا تھا جمعہ پڑھاویں، تو وہاں بھی مرکز ہے تو اس لیے مجھے وہاں جمعہ پڑھا کے آنا پڑا. اور اب یہاں سے سفر خانپور کا اجتماع ہے. وہ شہزادے بھی آخری بیان دیتے ہیں رات کو 3-3:30 بجے. تو آپ حضرات ہمارے دعا فرمایا کریں اللہ پاک ہمیں ایسے چلتا پھرتا رکھے. اور میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کوئی ہمیں حقیر نگاہوں سے دیکھے، یہ تنگ نظری سے اداروں کا معاون بننا، آواز لگانا میرے لیے سعادت مندی ہے. اور میں اسے بوجھ نہیں سمجھتا، اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں. اور اس کے صدقے سے میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی. آج علماء اکرام کے سامنے راز کھولتا ہوں. میں نے اللہ سے نہ مکان مانگا، نہ دکان مانگا، نہ گاڑی. میرے پاس ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ہے ہی نہیں. مشترکہ بھائیوں کا مکان ہے، کرائے کی گاڑی. آپ حیران ہوں گے. اور نہ بچوں کے لیے کوئی ذخیرہ رکھا. بس اللہ نے انہیں دیا، اللہ ان کو پالیں گے. تو بس میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی تھی. اور آپ پتہ نہیں اس بارے میں کیا نظریہ میرے بارے میں رکھتے ہوں گے کہ میں نے کہا اللہ بس مجھے دیر نہ کرایا کر، اپنا گھر دکھا دیا کر، اپنے نبی کا روزہ دکھا دیا کر. تو الحمدللہ اس سال میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے حج سمیت 6 مرتبہ اپنا گھر دکھایا. اور میں نے کہا میں نے اکیلا نہیں جانا، بچوں کے ساتھ جانا. اور بچوں کے ساتھ جاتا ہوں. اور پتہ ہے میں ایک کام کرتا ہوں، جہاں مجھے اب تو وہ بھی پہچاننے لگ گئے. جتنی مجھے اس مرتبہ نمازیں ملی 10 دن میں، ساری باب صدیق میں ملی الحمدللہ. پتہ نہیں اللہ نے کے دل میں کیا ڈالی. تو میں کہیں نہ کہیں جاؤں، سارا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، آپ کا روزہ مبارک ہے، سارا مواجہ شریف ہے ہمارے نزدیک. تو میں یوں کر کے دامن پھیلاتا ہوں اس طرح اور یوں پلہ پسارتا ہوں اور کہتا ہوں یا رسول اللہ کارگزاری سن لیجیے. اتنی مسجدوں میں گیا، اتنی مسجدوں کی تعمیر کے لیے چندہ کروایا. اتنے مدرسوں میں طلباء کرام آپ کے جو مہمان ہیں ان کے لیے چندہ کروایا، ان کے کھانے پینے کا. اتنی جماعتیں اللہ کے رستے میں نکلی، یوں ہاں یوں کملی والے کارگزاری. اب میری 3 مہینے یہ 2 مہینے کی دوبارہ تشکیل فرما دیں. وہ پھر میری تشکیل ہو جاتی ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ہمارا تو رائے گنج مرکز قریب ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ کہ جب تک تشکیل ہوتی رہے، ہمارے قوائف پورے نہ ہو، بلاتے رہیے، لے جاتے رہیے. جب قوائف پورے ہو جائے تو مدینے میں چھوٹا سا کونا عطا فرما دیجئے. بس ہمیں یہاں کا مقیم بلا لیجئے. مرنا بھی ان کے ساتھ ہو جائے، جینا بھی ان کے ساتھ ہو جائے. میری گھر والی کہ میری گفتگو سن رہی تھی، کہنے لگی کتنے مہینے بعد آوے گا؟ میں نے کہا 2 یا 3 مہینے بعد. کہنے لگی اچھا. یقین کرے قسم باوضو بیٹھو. کہنے لگی آج کچھ میں نہ مانگ کیا ہوں. میں نے کہا چلی جا. وہ بابو نی سانس سے گئی. کہنے لگی میں دور بہت ہے، سانس کی مریض ہے. کہنے لگی میرے سے جائے نہ جاوے. میں نے کہا یہ کھڑی ہو کے مانگ لے. آئی اور کہنے لگی آپ نے اتنی دیر کیا مانگا ویل چیئر پہ؟ میں نے کہا مجھے تو لوگوں نہیں چھوڑا، کبھی ادھر کو چھپ کے جا رہا ہے. بس وہاں تو مصیبت یہ سیلفی بنا لے، ایک تصویر بنا لے جزاک اللہ، ایک تصویر بنا لے جزاک اللہ. تو پچھلی مرتبہ بھی ہمارا حرم داخلہ بند کر دیا تھا کہ نمازیں وہی پڑھو، 1-2 نماز کے لیے آؤ. سختی کرتے ہیں، کبھی گورش کٹھا ہی کر رکھا. تو میں گھر والی بڑی مسکراتی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وارے نیارے کرتی. میں کہا کیا مانگا؟ کہ تو بتا پہلے کیا مانگا. میں کہا تو بتا دے. پھر جیت عورتوں کی ہوئی. میں نے کہا میں نے تو مانگا 2-3 مہینے بعد. اللہ کی قسم انہیں حضور علیہ السلام کے روزے پہ کہا یا مولوی نکلا نا، تنگ ظرف نکلا. میں نے تو اپنے سرکار سے کہا ہے کہ مہینے میں 1 جمعہ میں یہاں پڑھا دیا کریں. اور آپ یقین کریں مولانا، فروری، مارچ، اپریل اور پھر حج. میں نے کہا بس بھئی اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی. میں نے کہا وسائل نہیں تھے. رمضان مبارک کا مہینہ آیا، گھر والی کہنے کی کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اللہ کی بندی 15 فروری کو تو آئے ہیں، اب یہ 9 مارچ کو 10 کو روزہ ہو گیا، میرے اندر تو ہمت نہیں. کہنے کی اچھا اللہ کو یقین کریں اللہ کی قسم چوڑیاں لے کے آئی. کہنے سے بھیج دے، دل کر رہا جانے کو روزوں میں. میں نے کہا اللہ کی بندی اللہ انتظام کریں گے. پھر اللہ نے ہمارا انتظام کر دیا. جمعہ پڑھا کے دوسرا جمعہ پڑھا کے یہاں سے گئے.
2 दिन मक्के में, 3 दिन मदीने में, तीसरा जुमा के फिर पढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से। तो आप हज़रात को कारगुजारी सुनाने का मकसद ये है कि पैसा जमा करके क्या करोगे, जिसने आपके साथ कब्र में जाना कोई नहीं, ये तो अल्लाह की कसम सच्ची बात है। या तो खुद निकाल के सीधे सीधे अल्लाह के रास्ते में दे दो, उसके बैंक में जमा करा दो, वगरना भाइयों ये ऐसे बैंकों में जमा हो जाएगा, जमा जोड़ी वारिस करेंगे, हिसाब कब्र में हमें देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत दे दो, थोड़ा, जितने गुनाह किए उन गुनाहों का अजाला जितनों से हो सके उतना दे दो, कि जितना यकीन हो जावे कि अल्लाह के सामने मैं शर्मिंदगी से बच जाऊंगा उतना दे दो। अगर आपके दस्तरखान पर एक वक्त में 500,000 रुपए का खाना पके तो तुम अल्लाह को 10 रुपए क्यों दो भाई? कभी खुदा से 10 मांगे? बैतुल्लाह की दीवार के साथ चिपड़ के मांग रहे, अल्लाह एक मरतबा छप्पड़ फाड़ के दे दे। अल्लाह बाबा तू भी तो मुझे कुछ दे। 5 नमाजें हैं, फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की। हमारे यहाँ शादी ब्याह हो ना, वो एक चावलों की थाल सी बिछा के चीनी उसके ऊपर डाल के और कापी लेके बैठ जाए, वो क्या कहते हैं? नोंदरा कहते हैं, है जी। 5 नमाजों में बंदा अल्लाह को नोंदरा डालता है, फतवा ना लगाना उलमा, और छठी नमाज तहज्जुद में अल्लाह नोंदरा वापिस करने आ जाता है। फरमाया बंदे 5 नमाजों में तू डाल के गया, तू गिन गिन के डाल के गया, जब मैं आऊंगा बगैर गिने डालूंगा और इतना डालूंगा कि तुझे मौत तक किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का ये बयान बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चले मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।